بچے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے یعنی زیادہ درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ جب ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ پاک ہم سے راضی ہو، اللہ پاک ہم سے خوش ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک بھی ہم سے راضی ہوگا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور بچوں، اس پروگرام کا نام کیا ہے؟ جی ہاں، بچوں کے ساتھ ہیں ہم اس پروگرام میں، جس کا نام ہے بچوں کے سنگ۔ تو پیارے بچوں، شروع سے لے کے آخر تک آپ یہ پروگرام دیکھیں گے تو بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع آپ کے ہاتھ آئے گا، بہت سارا علم دین آپ سیکھ پائیں گے۔ اور اس پروگرام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں تلاوت قرآن پاک بھی ہوتی ہے، اس میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلام بھی شامل کرتے ہیں، اور سوال و جواب بھی ہوتے ہیں۔ یہاں جو بچے موجود ہیں یہ بھی پرفارم کرتے ہیں، اس کے ساتھ اسپیشل پرفارمنس بھی ہمارے پروگرام کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آگے بڑھتے ہیں اور بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بچوں تلاوت قرآن۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ ماشاءاللہ، آج بھی ہمارے ساتھ تلاوت قرآن پاک کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں محمد مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی بھائی، آج کون سی تلاوت سنائیں گے آپ؟ آج پارہ نمبر 30 سورۃ القاریہ کی۔ جی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه
فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा मोहम्मद मदनी भाई। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाएँ और आपको और हम सब को कुरान पाक की बरकतों से माला माल फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं और एक और बहुत प्यारा सेगमेंट शामिल करते हैं। और बच्चों, उसका नाम है कलाम ही कलाम। बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है कलाम ही कलाम। और जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं इनके लिए भी और जो हमें मदनी चैनल पर देख रहे हैं उनके लिए भी मैं इसका फॉर्मेट बताता हूँ ताकि आपको मालूम हो जाए कि इस सेगमेंट के अंदर क्या होने जा रहा है। प्यारे बच्चों, हमारे साथ इस सेगमेंट के अंदर दो बच्चे हैं। आपका नाम? मोहम्मद हुज़ैफ़ा भाई हैं और जो मेरे लेफ़्ट साइड पर हैं मोहम्मद हसन भाई। तो इन दोनों बच्चों के दरमियान में होने जा रहा है एक कंपटीशन, एक मुकाबला। तो आप लोग किसको सपोर्ट करेंगे? हुज़ैफ़ा भाई को करेंगे। और आप लोग किसको करेंगे? हसन भाई को करेंगे। चलें ठीक है, सपोर्ट करना है लेकिन मदद नहीं करनी। अच्छा, वन टाइम आपको एक ऑप्शन देते हैं हम, यानी पूरे सेगमेंट के अंदर आपके पास वन टाइम ये ऑप्शन होगा कि आप किसी की हेल्प ले लें। अगर कोई शेर आपको नहीं आ रहा, ये कंपटीशन असल में है अशार का। मैं इनको कोई शेर सुनाऊंगा, उसका पहला जूस, पहला पार्ट, और इन्हें वो शेर मुकम्मल करना होगा। समझ गए आप दोनों? शुरू करें? जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं, सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। और पहला शेर है मोहम्मद हुज़ैफ़ा भाई के लिए। तर्ज में आए तो पढ़ेंगे तो और ज़ौक़ बनेगा और मज़ा आएगा। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, ना बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जवाब दुरुस्त है। हसन भाई की बारी है अब। रहमतें लाखों अबू बकरो उमर उस्मान पर। मेरे मौला हैदर कर्रार पर लाखों सलाम। मेरे मौला हैदर कर्रार पर लाखों सलाम। जवाब दुरुस्त है। अब बारी है हुज़ैफ़ा भाई की। मोमिनो पढ़ते नहीं क्यों अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफ़ा अस्सलातु वस्सलाम। तरह से पढ़े ना। मोमिनों पढ़ते नहीं क्यों अपने आका पर दुरूद। मोमिनों पढ़ते नहीं क्यों अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों, है फरिश्तों का वजीफा, यानी फरिश्ते भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। चलें एक काम करें, सब बच्चे आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, शाबाश। हाथ बांध लें, वेरी गुड। अब गुंबद खजरा का तसव्वुर करें। तसव्वुर करें कि आप मदीने पाक में और गुंबद खजरा के बिल्कुल सामने आप। अब हम पढ़ेंगे मिलकर दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह पाक वो दिन लाए कि हम सब मदीने पाक में हों
اور گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے ہوں، آمین۔ تو پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں حسان بھائی کی طرف۔ اب شعر ہے آپ کے لیے، میں آپ کو پہلا مصرع سناؤں گا، آپ کو دوسرا مصرع سنا کر شعر مکمل کرنا ہوگا۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا، خالق کا بندہ خلق کا، آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا، آقا کہوں تجھے۔ ماشاءاللہ جواب درست ہے۔ اب باری ہے حذیفہ بھائی کی۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، جواب درست ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، جواب درست ہے۔ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، جواب درست ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جواب درست ہے۔ واہ بھائی واہ۔ اب باری ہے حذیفہ بھائی کی۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا۔ اچھا اب ایک ہی شعر باقی ہے، جس سے غلطی ہوئی وہ مقابلے میں پیچھے رہ جائے گا، اور اگر دونوں سے غلطی ہو گئی تو مقابلہ برابر ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لگتا ہے تھوڑی سی پریشانی سی آ گئی ہے، گھبرانے کی ضرورت تو ہے، گھبراہٹ تو ہوتی ہے، مقابلہ ہے، چلیں مگر ہمت رکھنی ہے۔ انشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ایک دل
فتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ حسان بھائی دل کیا کہہ رہا ہے؟ شعر صحیح پڑھا ہے یا غلط پڑھا ہے؟ آپ فیصلہ کریں۔ صحیح پڑھا ہے، صحیح پڑھا ہے، آپ بولو جواب درست ہے، بولو جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اب باری ہے حسان بھائی کی، اور فیصلہ ہوگا مقابلے کا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ اب تو نہ رو کہ اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی۔ حسان بھائی سوچ رہے ہیں، حذیفہ بھائی بھی کچھ سوچ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ کیا آتا ہے۔ اگر آپ نے جواب غلط دیا تو حذیفہ بھائی مقابلہ جیت جائیں گے، اور اگر جواب صحیح دیا تو مقابلہ برابر ہو جائے گا۔ آج کا مقابلہ برابر ہوتا ہے یا کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، ہوگا فیصلہ اب۔ آئیے بچوں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حسان بھائی کو یاد آ گیا کہ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ پورے راؤنڈ کے اندر آپ کو ایک چانس ہوگا، ایک آپشن ہوگا، ون ٹائم آپشن ہوگا ہیلپ لینے کا۔ تو آخری وقت میں صحیح ٹائم پر حسان بھائی کو یاد آ گیا کہ مجھے ہیلپ لینی چاہیے۔ کس سے ہیلپ لیں گے آپ؟ نعت خواں سے۔ اللہ، اب نعت خواں کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں۔ جی مائک دیجیے ان کو۔ اللہ، حسان بھائی نے نعت خواں سے ہیلپ چاہی لیکن نعت خواں نے انکار کر دیا ہے۔ مائک تو دیجیے ان کو، مائک تو لے لیجیے۔ جی شعر ہے اب تو نہ روک، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، شعر ہے اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی۔ بتانا نہیں ہے، کسی اور کو ہیلپ نہیں کرنی۔ جی حسان بھائی ان کو بولیے میری مدد کیجیے۔ مدد کیجیے۔ جی آپ بولیے لا یا نعم بولیے۔ جی آئیے بچوں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ 5 4 1۔ اگر یہ ہیلپ آپ لیتے کس سے؟ مدنی رضا بھائی سے، آپ ان کی مدد کرتے۔ اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی۔ کون، کس کو یہ شعر آتا ہے؟ حذیفہ بھائی نے ہاتھ اٹھایا ہے، چلو آپ سنائیے۔ میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائیں کیوں؟ کھلائیں کیوں؟ غلطی ہو رہی ہے آپ سے بھی۔ اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں؟ آپ نے کہا کھلائیں کیوں، کھلائیں نہیں، کھلائے، کھلائے، کھلائیں اور کھلائے میں فرق ہے۔ تو صحیح شعر ہے میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں، اور غلطی ہو گئی حسان بھائی سے۔ آج کا مقابلہ جیت گئے ہیں حذیفہ بھائی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ دونوں بچوں نے بہت زبردست پرفارم کیا۔ حسان بھائی سے ایک غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اگلی بار سارے اشعار یاد کر کے آئیے گا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس سیگمنٹ کے اندر ہم ایک کلام بھی شامل کرتے ہیں۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کون سا کلام سنائیں گے آپ؟ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں مدینہ پاک کا تصور ہے، اس میں مدینہ پاک کا ذکر ہے، تو سب بچے جھوم جھوم کر کلام مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ،
सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी जब दरे नबी पर सबके हाज़िरी हो गए आरज़ू सीने में घर बने मदीने में आरज़ू सीने में घर बने मदीने में ओ करम जो बंद परवरी हो गए ओ करम जो बंद परवरी हो गए बात क्या है बात सबा इतने क्यों मुआत्तर है बात क्या है बात सबा इतने क्यों गुलबद को झूम कर चले हो गए सब्ज सब्ज गुलबद को झूम कर चले हो गए सो खुलेंगे उसके लिए रहमतों के दरवाजे सो खुलेंगे उसके लिए रहमतों के दरवाजे नाते मुस्तफा जिसने एक भी सुनी होगी नाते मुस्तफा जिसने एक भी सुनी होगी देख तो लिया जरा सो गया क्या दीवाना देख तो लिया जरा सो गया क्या दीवाना उनकी याद में शायद आँख लग गई होगी उनकी याद में शायद आँख लग गई होगी सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी जब मुझे नबी पर सबकी हाज़िरी माशाअल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक आपको भी और हम सब को भी इसी साल हज बैतुल्लाह की सआदत अता फ़रमाए आमीन। पता नहीं किसकी आमीन कबूल हो जाए और सबकी दुआएं कबूल हो जाए। अल्लाह पाक हम सब को इसी साल हज बैतुल्लाह की सआदत अता फ़रमाए और इसी साल बल्कि साल में कई बार हमें अल्लाह पाक बाअदब मक्के पाक की और बाअदब मदीने पाक की हाज़िरी मुक़द्दर फ़रमाए आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा ये बात बताएं कि एक बच्चा बताएं यहाँ से कोई कि अगर आपको इस साल रमज़ान के अंदर मदीने पाक की हाज़िरी नसीब हुई हैं तो आप क्या करेंगे? एक बात बतानी, एक बात क्या करेंगे आप? कौन बताएगा? चलें उनको माइक दे दें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम पेश करेंगे। अल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो वसलाम पेश करेंगे, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होंगे, आपके रोज़े पर हाज़िर होंगे। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात बताइए जी। यहाँ से क्यों बताएं, आप अगर मदीने जाते हैं तो आप क्या करेंगे? सहरी और इफ्तार। सहरी और इफ्तार करेंगे, यानी मदीने पाक में सहरी करेंगे और मदीने पाक में इफ्तार करेंगे। गुंबद खज़रा के साए में करेंगे। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। और गुंबद खज़रा की
زیارت کریں گے، گنبد خضرا کو دیکھیں گے، تو اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی بادب اسی رمضان میں حاضری عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اور ایک اور بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں، آج اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں دارالمدینہ کے ایک اسٹوڈنٹ جن کا نام ہے حنین رضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حنین بھائی، آج کیا سنائیں گے آپ؟ جنت کے بارے میں۔ ارے واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، جنت کے بارے میں، کیا بات ہے، جی شروع کیجئے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کی پرفارمنس میں ہم جنت کے بارے میں سنیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جنت کیا ہے؟ جنت ایک ایسی شاندار بے مثال جگہ ہے جو اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ ترین چیز کا بھی جنت کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں۔ پیارے بچوں، جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ آپ نے جنت کے بارے میں تو سن لیا، اب یہ بتائیے کہ کیا آپ کو پتہ ہے جنت کی تعداد کتنی ہے، جنتیں کتنی ہیں؟ جی تو پیارے بچوں، جنتیں 8 ہیں، جن کے نام یہ ہیں: دارالجلال، دارالقرار، دارالسلام، جنت عدن، جنت الماوا، جنت الخلد، جنت الفردوس، جنت النعیم۔ پیارے بچوں، جنت کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جنت پیدا ہو چکی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں پیدا ہوگی۔ جنت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جنت ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم نہ ہوگی۔ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح پیارے بچوں، جنت میں ہر قسم کا لذیذ کھانا موجود ہوگا۔ جو کھانا چاہیں گے فوراً سامنے پیش ہو جائے گا۔ کسی پرندے کو دیکھ کر کھانے کا دل کرے گا تو فوراً ابلا ہوا حاضر ہو جائے گا۔ جتنا کھائیں گے لذت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ہر نوالے میں 70 قسم کے الگ الگ ذائقے ہوں گے جو ایک ہی ساتھ محسوس ہوں گے۔ ہر جنتی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے کی طاقت دی جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، خوشبودار ہی پسینہ نکلے گا اور سب ہضم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ! جنت میں 4 نہریں ہیں، پانی کی، دودھ کی، شہد کی، پاکیزہ شراب کی۔ ہر نہر کا ایک کنارہ موتی کا جبکہ دوسرا یاقوت کا ہوگا۔ نہروں کی زمین خالص مشک کی ہوگی۔ جب جنتی پانی کی نہر سے پی لیں گے تو انہیں کبھی موت نہ آئے گی۔ جب شہد کی نہر سے پی لیں گے تو کبھی بیمار نہ ہوں گے۔ جب دودھ کی نہر سے پی لیں گے تو ایسے مضبوط بدن والے ہو جائیں گے کہ کبھی کمزور نہ ہوں گے۔ جنت میں چند چشمے بھی ہیں جن کے نام یہ ہیں: کافور، زنجبیل، سلسبیل، رحیق، تسنیم۔ جب کوئی بھی مشروب پینا چاہے گا تو فوراً پیالے ہاتھ میں آ جائیں گے جن میں ان کی خواہش کے مطابق دودھ یا شہد موجود ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے کرم سے جنت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ۔ پیارے بچوں، کتنی پیاری پیاری باتیں بتائی ہمیں، اور کس کے بارے میں بتائیے ہمیں؟ جنت کے بارے میں۔ دکھائیے گا آپ نے کیا بتایا ہمیں کہ جنتیں کتنی ہیں؟ 8 قسم کی ہے، جن کے نام بتائے ہمیں۔ ان میں سب سے جو افضل جنت ہے نا پیارے بچوں، وہ ہے جنت الفردوس۔ کون سی ہے؟ جنت الفردوس۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جنت میں ہوں گے۔ سبحان اللہ! جو بچے یا جو بھی مسلمان نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر جنت الفردوس سجائی جاتی ہے۔ تو اگر نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے منع کریں گے، نماز کی دعوت دیں گے، جھوٹ سے منع کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بھی کہاں داخل کرے گا؟ جنت الفردوس میں انشاءاللہ سمجھے۔ تو پیارے بچوں، اچھا ایک اور بات، یہ گلاس ہے نا، اگر میرا دل کرے پانی پینے کا تو کیا خود بخود بھر جائے گا؟ یہ نہیں۔ لیکن کیا بتایا حنین بھائی نے ہمیں کہ جنت میں اگر پانی پینے کا دل کرے گا یا کچھ بھی پینے کا دل کرے گا تو کیا ہوں گے؟ جو پیالے ہوں گے، جو برتن ہوں گے، وہ خود بخود بھرے ہوئے ہمارے پاس آ جائیں گے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی
شان ہے. جو پانی ہم پی لیں گے اس کی اپنی برکتیں ہیں. شہد پی لیں گے تو کبھی بیمار نہیں ہوں گے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جنت میں جانا ہے، اللہ پاک پر ایمان بھی رکھنا ہے اور نیک اعمال بھی کرنے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بھی جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں ایک اور بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے سوال و جواب. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے سوال و جواب. اب ہونے جا رہا ہے ایک اور کمپٹیشن ٹیم اے کے درمیان اور ٹیم بی. تو آپ دونوں ٹیم تیار ہیں؟ چلیں، پہلا سوال ہے ٹیم اے سے. بتائیے قرآن پاک میں وہ کون سی سورت ہے جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے؟ چلے، ایک ہاتھ اٹھا، دو، مائک لیجئے، جواب دیجئے. سورۃ الشفا کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ اماں پارے کی پہلی سورت کو اماں پارے کی پہلی سورت، اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. آپ نے کہا اماں پارے کی پہلی سورت کو سورۃ الشفا کہا جاتا ہے جس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ. سورۃ فاتحہ تو اماں پارے میں نہیں ہے بیٹا. سورۃ فاتحہ کہاں پر ہے؟ کون سے پارے میں؟ مائک میں بولیں. اماں پارے میں نہیں ہے بلکہ پہلے پارے میں ہے. آپ نے جو نام لیا ہے، سوال تھا کہ اس سورت کا نام بتائیے، تو آپ نے جو نام لیا ہے سورۃ الفاتحہ، آپ کا جواب درست ہے. لیکن پیارے بچوں، سورۃ الفاتحہ یہ اماں پارے میں بلکہ یہ تو پہلے پارے میں. اماں پارہ یہ 30واں پارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں کیونکہ آپ نے جواب جو نام لیا ہے وہ صحیح لیا ہے. سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین. اب باری ہے ٹیم بی کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، آپ کے بعد کن کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا؟ جی، ان کو مائک دے دیجئے جو بیچ میں بیٹھے ہیں. آپ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. آپ کا جواب درست ہے. اب باری ہے ٹیم اے کی. نماز کی ہر رکعت میں کتنی بار سجدہ کیا جاتا ہے؟ کتنی بار سجدہ کرتے ہیں؟ چلیں ان کو مائک دے دیں جی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں. 2 بار. آپ نے کہا 2 بار اور ان کا جواب درست ہے. اللہ. اب باری ہے ٹیم بی کی. سورج نکلنے سے پہلے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ ان کو مائک دے دیجئے. نماز فجر. آپ نے کہا فجر، نماز فجر، اور ان کا جواب درست ہے. اب باری ہے ٹیم اے کی. آخری سوال ہے ٹیم اے سے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مہینے میں جسمانی معراج کا تحفہ عطا ہوا تھا؟ وہ کون سا مہینہ ہے؟ آپ کو بتانا ہے اسلامی مہینہ. آپ کو کون سا مہینہ تھا اسلامی وہ بتانا ہے. جی چلیں، 1 2 3 ہاتھ اٹھے ہیں. چلیں 4، ان کو مائک دے دیں. رجب شریف. رجب شریف آپ نے جواب دیا ہے اور پیارے بچوں ان کا جواب درست ہے. چلیں اب ہے ٹیم بی سے آخری سوال. جواب صحیح دیا مقابلہ برابر ہو جائے گا. آپ جیتیں گے نہیں یہ. ہاں اگر آپ جیت دے رہے تو ٹھیک ہے. جیت دے رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں. چلیں، جواب صحیح ہوا تو ٹائی ہو جائے گا اور جواب صحیح نہیں ہوا تو آپ ان کو جیت دے دیں گے، ٹھیک ہے. چلیں بتائیے، معراج شریف رجب شریف کی کون سی تاریخ کو ہوئی تھی؟ آپ کو تاریخ بتانی ہے. ان کو دے دیں. جی 27. آپ نے کہا 27 اور ٹیم بی والوں کا جواب غلط نہیں ہے. ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دونوں ٹیموں نے اچھے جوابات دیے. اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی آخر کو پہنچا، اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی
نئے ایپیسوڈ میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا